الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ سورہ بقرہ کی کا 37واں رکوع ہے، ایک مکمل رکوع کی تلاوت ہوئی ہے اور آیت نمبر 267 سے شروع ہے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ چند رکوع تقریباً 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اسلام کا جو مالیات کے احکام ہیں اس کو بیان فرمایا ہے. پہلے رکوع کی تلاوت کل اس سے پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور اس کی تفسیر بھی ہوئی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کے کچھ مزید اصول بیان فرما رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی تھی خرچ کرنے کے کچھ اصول بیان کیے گئے تھے اور اس ہفتے بھی اور اس رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مزید اصول بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے وہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے طیبات کو خرچ کرو. طیبات کے بہت سارے معنی ہیں. کہیں پر اس کا معنی حلال کے معنی میں آتا ہے، کہیں پر کچھ اور معنی ہوتا ہے. یہاں پر جو طیبات کے معنی ہے وہ ہے عمدہ چیزیں. اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں دینا ہے. زمین کی پیداوار میں سے کچھ خرچ کر رہے ہیں تو بھی عمدہ ہو، یا اپنی کمائی میں سے کوئی سامان غریب کو دے رہے ہیں، راہ خدا میں دے رہے ہیں تو بھی عمدہ ہو. گھٹیا اور ردی سامان اللہ کے راستے میں مت دیجیے. کسی غریب کو دینا ہے، کسی اور کو دینا ہے، دین کے کاموں میں دینا ہے، اللہ دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، تو اپنی سامان میں سے گھٹیا سامان مت دو. تو پچھلے ہفتے اور پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا سامان کے لیے ایک تو کیا کہ حلال ہو. ہم نے بیان کیا تھا
اصول میں سے ایک اصول یہ تھا کہ حلال ہو. یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہو, ہمارے پاس جو مال ہے ان مال میں سے عمدہ ہو, یہ ہے. اور ولا تیمموا الخبیث, اور گھٹیا سامان مت دو. اور یہاں پر ایک تعلیم بھی دی ہے کہ تم خوش غور کرو کہ اگر بالفرض تم کو کوئی شخص گھٹیا سامان دے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گا. اگر ہمارے گھر میں کہیں سے گھٹیا سامان کوئی دے دے رشتہ دار کے یہاں سے ہی, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اس سے عمدہ چیزیں موجود ہیں اور وہ دے بھی سکتا تھا اور دینا بھی چاہیے, تو اس کے گھٹیا سامان دینے سے ہمیں تکلیف بھی پہنچتی ہے. نہیں بولتے پہلے نہیں دینا تھا, کہے دے دیا تو تھوڑا اچھا دینا تھا, بولتے ہیں لوگ. تو جس طریقے سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمیں اگر کوئی دے کچھ سامان تو اچھا سامان دے, اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو کچھ دیں تو اچھا سامان دیں. اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کریں تو اچھا سامان خرچہ کریں, ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طیبات ما کسبتم, یعنی تمہاری کمائی میں سے جو اچھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے اس میں بہت اچھا نہیں ہے تو پھر جو موجود ہے وہ دے دیا جائے گا, چاہے فی نفسی وہ سامان گھٹیا ہی ہو. اس کو سمجھیے. ایک تو صورت یہ ہے کہ اپنے مال میں سے سب سے گھٹیا سامان نکال کے دیا, یہ تو بہت بری بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس آیت میں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے پاس جو موجود ہے وہ سب کے سب گھٹیا ہی ہے, تو وہاں پر ہچکچانا نہیں چاہیے کسی کو دینے سے. جو ہے ہمارے پاس وہی دے دیا. اسی وجہ سے احادیث کے اندر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ صدقہ کرو, اگرچہ ایک بکری کا کھر ہو, یعنی معمولی سے معمولی چیز ہی صدقہ کر دو. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو موجود ہے وہ کر دو اور موجود میں سے جو بہتر ہے وہ دو, یہ حکم دیا گیا ہے. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو موجود ہیں ان میں سے اچھا عمدہ صدقہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر موجود میں کوئی بہت عمدہ سامان نہیں ہے تب بھی جیسا ہے ویسا ہی آدمی کو دے دینا چاہیے. مثال کے طور پر عام ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. اب پڑوس میں, رشتہ داروں میں, یا اسی طریقے سے اپنے محلہ کے اڑوس پڑوس کے غریب لوگوں میں دینا ہے, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس مرتبہ کا آم سارا جو اکٹھا نکل گیا یا ایک ہی کچھ زیادہ گھلا گیا ہے, لیکن ہر سال ہم دیتے آ رہے ہیں, تو اب جیسا ہے ویسا ہی دے دیجیے. اور ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آیا کچھ عمدہ بھی ہے کچھ گھٹیا بھی ہے, تو اب ان میں سے عمدہ کو دیجیے تاکہ وہ کھا سکیں. ایسا نہیں کہ سڑا گلا دوسرے کو دے دیجیے گا, تکلیف ہوگی. تو یہ ایک مثال دی میں نے. اس طریقے کا اور بھی سامان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کپڑے کی دکان ہے, اب ہم دینا ہے کسی کو, غریبوں میں تقسیم کرنا ہے, تو کم سے کم اتنا خیال کیا جائے کہ اس کا اسٹیٹس کے لحاظ سے ایسا کپڑا دے جو چلے گل ہو. بہت عمدہ تو نہیں دے پائیں گے, بہت مہنگا پڑے گا, لیکن ایسا کپڑا دے کہ جس کو وہ پہن سکے. اتنا گھٹیا نہ دے کہ وہ دوسری مرتبہ جا کے اپنے گھر میں صافی بنا لے. یہ ایک چند مثالیں ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد تلاش کرے گا تو اس اصول پر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اس کو. تو جو مال دے اللہ کے راستے میں وہ اچھا مال دے. ایسا نہیں ہے کہ مری بکری اللہ کے راستے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. الشیطان یعدکم الفقر. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا, اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں, خوب جاننے والے ہیں. یہ ان خرچ کرنے والے کی سوچ کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کے بارے میں بتایا کہ جب کوئی چیز خرچ کرنے جا رہے ہوں تو اس وقت تمہاری سوچ, تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. کیا خیال آتا ہے؟ دو خیال کو بیان فرمایا. ایک خیال یہ بیان فرمایا کہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دل میں خیال آ رہا ہے ارے میں اگر دے دوں گا تھوڑا سا کم ہو جائے گا, میرے اکاؤنٹ سے اتنے روپے کم ہو جائیں گے, میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, یا 50 کلو کوئی چیز ہے, گیہوں ہے,
یا کوئی اور چاول ہے یا آم ہے یا کوئی بھی اور بھی کپڑا لتا جو بھی ہے، اس کے ساتھ دینے کے ساتھ ہی یہ خیال آ رہا ہے کہ کم ہو جائے گا، اس لیے ہم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطانی سوچ ہے۔ کیا ہے یہ؟ شیطانی سوچ ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خرچ کرنے کے ساتھ ہی جیسے دل میں آیا کہ فلاں کو دینا ہے، اس کے ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور میری مغفرت فرمائیں گے، اس کا اجر کل قیامت کے روز مجھے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ اگر ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے اور اسی کو ترجیح دو، اور اگر وہ والی سوچ آ رہی ہے تو اس کو شیطانی سوچ سمجھ کر اس کو دفع کر دو اور اس کو یہ سمجھو کہ یہ شیطانی سوچ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان، اور شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور فضل دینے کا۔ لہذا اگر فضل دینے کا خیال آتا ہے خرچ کرنے کے ساتھ، اللہ کی مغفرت کا خیال آتا ہے خرچ کرنے کے ساتھ، اور مال میں برکت کا خیال آتا ہے خرچ کر دینے کے ساتھ، تو یہ سمجھ لیجیے کہ من جانب اللہ ہے اور اس پر جلدی سے عمل کر لے، آدمی خرچ کر دے اور اللہ کا فضل لے لے۔ اگر یہ آتا ہے کہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے مال میں کمی ہو جائے گی، تو یہ سمجھ لے کہ ہمیں دینا چاہیے، اور یہ جو سوچ ہے یہ شیطانی سوچ ہے، شیطان کی جانب سے ہمارے دل میں آئی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ علیم، وہ نیتوں کو جانتا ہے ہم کس نیت سے دے رہے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو حکمت مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے، قرآن کریم میں جا بجا ہے اور ہر جگہ اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ کہیں پر حکمت کے معنی احادیث کو لیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو کتاب سے مراد قرآن شریف اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں۔ کہیں پر جو ہے حکمت سے مراد نبوت ہے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کی عطا فرمائی اور حکمت یعنی نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ کہیں پر کچھ معنی ہے، کہیں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رأس الحکمت خشیت اللہ، کہ حکمت کی جو جڑ ہے، حکمت کا جو سر چشمہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ کہیں کچھ آیا معنی، کہیں پر آیا تفقہ فی الدین، دین کی جو سمجھ ہے یہ حکمت ہے، دین کی جو سمجھ ہے وہ حکمت ہے۔ تو ان تمام کو سامنے رکھیے تو اصل حکمت کے معنی جو باتیں ہیں وہ بالکل جنرل معنی وہ یہ ہے کہ ہر ایک ایسا ملکہ اللہ کی جانب سے، ایک ایسی صلاحیت اللہ کی جانب سے عطا ہو جائے کہ جس کی روح سے انسان ہر کام کو عمدگی کے ساتھ ادا کر لے۔ نہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ سمپردائک ہو جائے کہیں پر تو کہتے ہیں حکمت سے کام لیجیے، ہے نا۔ اسی طریقے سے گفتگو میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ ہم چوٹ نہ کریں کسی پر، تو ہر چیز میں ایک حکمت کا پہلو ہوتا ہے کہ اس کو اچھے انداز میں نبھا دیا جائے۔ تو حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں پر اصل معنی جو لیا گیا ہے عام مفسرین وہ دین کی سمجھ کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سوجھ بوجھ، دینی مزاج جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور دین کی سمجھ، دینی سوجھ بوجھ جسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سمجھ رکھنے والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو تم لوگ کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کو حق یقیناً سب کی اطلاع ہے۔
اور بیجا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایتی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، جہاں بھی خرچ کرتے ہو، نفلی طور پر خرچ کرتے ہو، فرض واجبی طور پر خرچ کرتے ہو، راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، غلط کام میں خرچ کرتے ہو، اچھے کام میں خرچ کرتے ہو، نظر کے طور پر خرچ کرتے ہو، ریا اور نمود اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہو، جس انداز میں بھی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، چاہے تم جس نیت سے بھی خرچ کرو۔ یہ دراصل یہ جو ہے دھمکی ہے، یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے میں کے جو اصول ہیں اس کی رعایت نہیں کرتے، غلط کام میں بھی خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں صحیح کام میں لیکن دکھلاوے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں صحیح جگہ پر لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن گھٹیا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جس نیت سے بھی خرچ کر رہے ہو، جیسا مال خرچ کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم غلط اگر کرتے ہو تو ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کل قیامت کے روز اس خرچ کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہِیَ، اور اگر تم ظاہر کر کے صدقوں کو دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کا اخفا کرو یعنی چھپاؤ اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اخفا من چھپانا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح صدقہ جائز ہے، ہم کھلا صدقہ دیں۔ صدقہ کا لفظ عام ہے، ایک بات یاد رکھیں، صدقہ کا لفظ جو ہے زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، صدقہ کا لفظ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہم خرچ کریں وہ سب کے سب صدقہ ہے۔ ہم مسجد میں دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، جہاد میں کوئی شخص خرچہ کر رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، ہم جو ہے صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے جب اس صدقہ کا اصول بیان کیا جائے گا تو وہ اصول ہر ایک کے لیے ہوگا، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں، صرف نفلی صدقات کے لیے نہیں، نفلی واجبی جو بھی ہے سب کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام جو ہے صدقہ والا کام دونوں طرح کیا جا سکتا ہے، ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپا کر اگر کرو گے خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے بھی بہتر ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے، اگر ہم چپکے سے دے رہے ہیں تو اس میں دکھلاوا کا شبہ کم ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، ایک اس وجہ سے بھی بہتر ہے، اور ایک اس وجہ سے بھی بہتر ہے یہ کیونکہ اس میں لینے والے کو بھی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر اگر لینے والا غیرت مند ہے تو لینے والے کو شرمندگی نہیں ہوگی، اس وجہ سے جو ہے یہ بہتر ہے، اور بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن دکھلا کر اگر کوئی دے کھلا دے رہا ہے تو یہ بھی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس یہ کہ مقصد نیت جو ہے اللہ کی رضا ہو اور کچھ نہیں، تو دکھلا کر بھی صدقہ دے سکتے ہیں، بلکہ کچھ موقعوں پر دکھلا کر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی ڈھلائی بہت ضروری ہے، نماز نہیں ہو پا رہی ہے اچھے سے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو اب یہاں پر جو ہے لوگ دکھلا کر دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یہاں پر بہتر ہے کہ دکھلا کر دیجیے آپ۔ یا کوئی شخص انتہائی غریب ہے، ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں اس شخص کی مدد بہت ہی ضروری ہے ہونا، پڑوس میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بہت زیادہ خرچ ڈاکٹر نے بتا دیا، علاج ہے، تو اب یہاں پر جو ہے لوگوں کو ترغیب ہو، اس شخص کی مزید امداد ہو، اس لیے ہم دکھلا کر بھی دیں، تو دوسروں کو صدقہ پر ابھارنے کی نیت سے اگر ہم دکھلا کر دیتے تو اس میں مزید ثواب ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے لوگوں میں یہ ہے کہ ہم نہیں دیتے ہیں، لوگوں میں ایک الزام آئے گا کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو لوگ جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ شخص بہت ہی کنجوس ہے، تو اپنے اوپر سے رفع الزام کے لیے، الزام کو
ختم کرنے کے لیے اللہ کے واسطے دے سکتے ہیں دکھلا کر. تو بہرحال دکھلا کر بھی دے سکتے ہیں اور چپکے سے بھی دے سکتے ہیں، دونوں صورت جائز ہے. دکھلا کر چپکے سے دینا بہت ہی عافیت والا طریقہ ہے نا، عافیت والا طریقہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہوگا کی گنجائش نہیں. باقی مسجد میں آتے ہیں، مدارس والے آتے ہیں، ظاہر سی بات ان کو دکھلا کرنے دے گی کیسے دے گا. ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها. اور اگر چپکے سے دے رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ کوئی ہلچل نہیں ہوئی، ہم نے ₹1,00,000 دے دیا، کوئی ہلچل ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہ کو دور کر دیں گے. بس اسی کو ذہن میں رکھیے، یہی ہلچل ہے، یہی ہلچل ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے. اور اس کا جو اگر دیکھنا ہوگا تو آپ کو مرنا پڑے گا، مرنے کے بعد جو ہے اس کا اجر دیکھ لیجیے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمہ فرض یا واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آوے. اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضائے جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں فوراً اور ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی. یہ دراصل آیت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں لوگ، مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن غریب لوگ تھے بیچارے، اور مسلمان ان کی مدد نہیں کرتے تھے. ایمان قبول نہیں، کافر ہے، لوگ کہتے تھے مطلب ایمان قبول کر لیں گے تب نہ دیں گے. ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان کو دیں گے تو ہم کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا. کافر تھے، ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن غریب تھے وہ، تو مسلمان لوگ ان کو نہیں دیتے تھے کہ ہم ان کو دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیسا علیکم ہداہم، کہ آپ ان کو راہ راست پر لے جائیں. راہ راست پر لانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. باقی جہاں تک خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہے تمہارا مقصد لوجہ اللہ، اللہ کے واسطے خرچ کرنا، اللہ کے واسطے خرچ کرنا. اور یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم کسی اپنے رشتہ دار پر خرچ کرو تب بھی اللہ واسطے خرچ ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. اگر تم کسی غریب مسلمان کو دے رہے ہو تو بھی وہ اللہ واسطے ہو سکتا ہے. تو اصل ہے اللہ واسطے دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان کو دے رہے ہو یا غیر مسلم کو دے رہے ہو. اس لیے اگر اللہ کے واسطے غیر مسلم کو بھی دے رہے ہو تو اس کی اجازت ہے اور یہ اس سے تم کو ثواب ملے گا. لیکن یہاں یاد رکھے گا، یہاں پر جو صدقات سے مراد ہے وہ نفلی صدقہ ہے. کیا ہے؟ نفلی صدقہ ہے. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی غیر مسلم کو دینے سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفلی صدقہ اگر ہم کریں، یعنی نفلی صدقہ کی مدد کر دیں، ضرورت پڑی پڑوس میں ہے مدد کر دیا، یا ایسے بھی کچھ خاص موقع آیا ان کو دے دیا، تو اس میں بھی ہم کو اجر ملے گا. اگر ہم غیر مسلم کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں بھی اجر ملے گا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم مدد کر رہے ہیں جس میں اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی کی ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، ان کی امداد کر سکتے ہیں مالی. للفقراء الذین احصروا، ایک آیت آخری آیت بچ گئی ہے. اور یہ صدقہ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف لوگ ان کو تبنگر یعنی مالدار خیال کرتے ہیں ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے. البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر آ جاتا ہے. وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے. یہ دراصل نازل ہوئی ہے اصحاب صفہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟
اصحاب صفہ کے بارے میں، اصحاب صفہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کی غرض سے، دین کو سیکھنے کی غرض سے بس اللہ کے رسول کے دربار پر پڑ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، اللہ کے رسول کے یہاں جو کچھ آتا تھا کبھی آ گیا تو بھیج دیا، اللہ کے رسول خیال رکھتے تھے لیکن جتنا آتا تو کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ فاقہ مستی کی زندگی گزارا کرتے تھے، تو اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں وہ لوگ گر گئے ہیں، دین کے کام کے لیے گر گئے ہیں۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے اتنا آسانی سے نہیں پہنچا، ایسے لوگوں کی قربانیاں رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے راستے میں دین کی اشاعت کے خاطر کوئی شخص اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ دینا ہے، اگرچہ وہ نہ مانگے۔ ایک عام آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو نہیں مانگا ہے تو ٹھیک ہی ٹھاک ہوگا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم کو غور کرنا پڑے گا ان کی پیشانیوں سے، نشانیوں سے جو ہے ان کو پہچانیے کہ ان کے بھوک کے آثار ان کے چہروں پر نظر آئیں گے اور پہچان کر دیجیے ان کو، ایسے لوگوں کا صدقات پہنچائیے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خاص طور پر جو لوگ دین کی اشاعت کے لیے دینی کاموں کی وجہ سے کما نہیں سکتے ہیں، دین کی اشاعت کے خاطر ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ نہیں مانگتے ہیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا ان کو کوئی فقر نہیں ہے، ان کے حالات کا علم رکھنا اور ان کی امداد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ لیجئے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور آشکارا، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس اور نہ ان پر کوئی خطرہ اور نہ مغموم ہے۔ یعنی کہ چھپ کر بھی دے سکتے ہیں، رات میں بھی دے سکتے ہیں، کھلا بھی دے سکتے ہیں، دن میں بھی دے سکتے ہیں، اصل چیز اخلاص ہے۔ یہ دراصل ایک روایت کے حساب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ مال جو ہے رات کی تنہائی میں خرچہ کیا، کچھ مال دن کے اجالے میں خرچہ کیا اور کچھ مال سرن دیا یعنی کہ چھپکے سے دیا اور کچھ مال علانیہ یعنی کہ کھلم کھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو پسند کرتے ہوئے گویا کہ ان کی فضیلت اس کے اندر بیان فرمائی۔ ان کا نام تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ دیا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ جو کوئی بھی دے گا اخلاص کے ساتھ، چاہے وہ جس حالت میں بھی دے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی سورت کے اندر آگے جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان ہوگا، ربا یعنی سود کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔